بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہر سال ربیع الاول کے موقع پر آپ حضرات کو تقاریر سننے کو ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوانات کو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ایک ترتیب کے ساتھ ولادت سے لے کر وفات تک بیان کروں، تاکہ اس کا مقصد یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے، اور ہم میں سے ہر ایک نبی علیہ السلام کا سچا پکا غلام بن جائے، اور نبی علیہ السلام کا وفادار امتی بن جائے۔ اللہ یہ بات، اس کا نفع کہنے والے کو بھی عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے زمانہ جاہلیت کا لفظ سنا ہوگا کہ دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت، آقا علیہ السلام کی ولادت و نبوت سے آقا علیہ السلام کی بعثت و نبوت کے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو جاہلیت کا دورہ تھا، دور جاہلیت کہلاتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو کے رہ گئے تھے۔ ہندو مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ان سارے مذاہب کے اندر بت پرستی داخل ہو گئی تھی۔ یہودی مذہب چند بیجا رسموں کا نام بن کے رہ گیا تھا، اور عیسائی مذہب اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ ایسا داخل ہوا کہ اس کے اندر بھی بت پرستی شروع ہو گئی۔ وہ سارے کام جو کہ بت پرستی کے اندر ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے کام عیسائی مذہب کے نام پہ ہوتے تھے۔ اور ایران کے مجوسی جو کہ عناصر اربع کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے سب سے بڑا عنصر آگ تھا۔ انہوں نے آتش کدے بہت بڑے بڑے بنا رکھے تھے آگ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو مذہب ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تھی۔ یہ حال تھا جاہلیت کے زمانے کا۔ اور خود عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اس کعبے کے اندر، اس کے صحن کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ عربوں کے اخلاق تباہ ہو گئے تھے، عربوں کے اندر شراب نوشی تھی، جوا تھا، زنا تھا، قتل و غارت گری تھی، بے گناہوں کو تحقیق کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی عزت اور مقام کو کوئی نہیں جانتا تھا، عام سامان کی طرح عورت دکھتی تھی۔ یہ حال تھا زمانہ جاہلیت کا۔ ابھی تک آقا علیہ السلام کی بعثت اور نبوت نہیں ہے، آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ جاہلیت کا دور گزرا ہے، لیکن اس کے اندر ہر ایک کو انتظار تھا، ایک مصلح کا، ایک مربی کا،
ایک مشفق کا، ایک نجات دہندہ کا، کہ وہ شخصیت آئے جو کہ عالمگیر تاریکی کے اندر عالمگیر چراغ روشن کرے، جس سے دنیا کی عالمگیر تاریکی ختم ہو جائے۔ اور واقعتاً آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے جہلیت کا دورہ تھا، لیکن ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جس نے عربوں کے دلوں کے اندر امید کی شمع کو روشن کر کے رکھ دیا، اور ان کے دل خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ نجاشی کی طرف سے امرا صنعاء کے اندر اس نے ایک گرجا تعمیر کیا جس کا نام القلیس رکھا، اور اس کا مقصد یہ تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ مسلمان کعبۃ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مسلمان بیت اللہ کی طرف بڑے کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسی بیت اللہ کی محبت ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو وہ ابرا دل میں جلتا تھا، اڑتا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں مسلمانوں کو اس بیت اللہ سے ہٹاؤں۔ اس کے لیے اس نے ایک گرجا تعمیر کیا، اور بہت عالی شان گرجا تعمیر کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں وہ اس گرجا گھر کا جو ہے طواف کرے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک کنعانی نے جا کر رات کے وقت نجاست سے اس گرجے کو آلود کر دیا، تو ابرا کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا لوں گا، بیت اللہ کو زمین بوس نہیں کر دوں گا، بیت اللہ کو گرا نہیں دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلتا ہے، اور خود بھی محمود نامی بہت بڑے ہاتھی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی عربوں کے قریب پہنچا، عربوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لشکر اتنا بڑا ہے، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن عربوں کے دل میں اس بات پہ اطمینان تھا کہ جو کعبۃ اللہ کا رب ہے وہ کعبۃ اللہ کو ضرور بچائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، رہتی دنیا تک یہ سمجھایا کہ کوئی بھی امرا اگر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے گا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو مٹانے کے لیے، تو میں ابابیلوں کو بھیج کر اسے تہس نہس کروا دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جو کہ اپنے پنجوں کے اندر، اپنی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ کنکر ایٹم بم سے بھی زیادہ کام کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اوپر سے لے کر نیچے تک نکل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے داؤ پیچ کو غلط کر کے نہیں رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چڑیوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور اللہ نے ان کو ایسا کر کے رکھ دیا جیسے کہ کھائے ہوئے بھوس ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، عربوں کے دلوں کے اندر یہ امید آئی کہ اب ماضی قریب کے اندر، اب مستقبل قریب کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، ایک نجات دہندہ آنے والا ہے، ایک مشفق آنے والا ہے، ایک مربی آنے والا ہے جو کہ آ کر اس ساری جہلیت کو ختم کر دے گا، اس ساری تاریکی کو ختم کر دے گا۔ ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ وہ نجات دہندہ آئے، وہ مشفق آئے، وہ مربی آئے، اور اس کے آنے کا انتظار ہر ایک کو تھا، بیواؤں کو تھا، یتیموں کو تھا، مسکینوں کو تھا، غریبوں کو تھا، فقیروں کو تھا، مسکینوں کو تھا، ہر ایک کو انتظار تھا کہ اب وہ نجات دہندہ آنا چاہیے۔ اب ظلم بہت ہو گیا، جیسے کہ خزاں کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد بہار آتی ہے، اس سے پہلے درختوں پہ اثرات نمودار ہو جایا کرتے ہیں، بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلا کرتی ہیں، وہ بتلایا کرتی ہیں
کہ اب برآن رحمت آنے والی ہے، اسی طرح میرے آقا کی تشریف لانے سے پہلے کچھ ایسے ہی آثار آ رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ اب وہ آقا آنے والا ہے، وہ بشر آنے والا ہے، جو بشر وجہ عظمت بشر ہے، جو تخلیق کائنات کی وجہ ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، اب وہ انسان آنے والا ہے جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی ہے، اب وہ رسول آنے والا ہے جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، جس کی بشارتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر دی تھی، وہ نجات دہندہ اب آنے والا ہے۔ لیکن ہر ایک انتظار کر رہا تھا کہ وہ نجات دہندہ کب آتا ہے، وہ مشفق مربی کب آتا ہے، وہ بہار بن کے کب تشریف لاتے ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، انتظار ایسا تھا کہ آسمان انتظار کر کر کے تھک گیا تھا، جس نے بت پرستی کے سجدے کے سوا توحید کے سجدوں کو وہ ترستا تھا، زمین ترس گئی تھی کہ توحیدی سجدہ کرنے والا میرے اوپر سجدہ کرے۔ فرشتے انسانوں کے گناہوں کو لکھ لکھ کے تھک گئے تھے، بحر بر کے اندر فساد برپا ہو چکا تھا، فرشتوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، انسانوں کو انتظار، ملائکہ کو انتظار، بیواؤں کو انتظار، یتیموں کو انتظار، غریبوں کو انتظار، مزدوروں کو انتظار، ہر ایک کو انتظار تھا وہ آقا کب تشریف لانے والے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آخر میرے آقا امام الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار بن کر آقا علیہ السلام 570 عیسوی 23 اپریل کو حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کی تشریف لانے کی برکت سے زمانہ نور سے بھر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نور نہیں آیا، میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کے آنے سے تو ایسا نور پھیلا کہ آج تک نور کی بارش نہیں لگی۔ تو دوستو بزرگوں، آقا علیہ السلام وہ نور لے کر تشریف لائے ہیں، وہ نور نبوت لے کے آئے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھا کہ میری والدہ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر کے رکھا۔ تو دوستو بزرگوں، نبی علیہ السلام واقعتاً سراپا نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نور ہی نور ہے، نبی علیہ السلام کا وہ نور ہے۔ آقا علیہ السلام کے نور سے ایمان کا نور ملا، آقا کے نور سے اسلام کا نور ملا، آقا کے نور سے ہدایت کا نور ملا، آقا کے نور سے قرآن کا نور ملا، آقا کے نور سے حق و صداقت کا نور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا۔ تو دوستو بزرگوں، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لے کر آئے، ایسا قرآن لے کر آئے، ایسا نور ہدایت لے کر آئے کہ آج بھی اگر مسلمان آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لے، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جائے، میرے آقا کا سچا پکا غلام بن جائے۔ دوستو بزرگوں، یہ عمارتوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گلیوں کے اندر قمقمے جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمارتوں پہ قمقمے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھروں کے اندر قمقمے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آقا کی تعلیمات کو گھروں میں لاؤ، بازار میں لاؤ، دفتر میں لاؤ، دکان میں لاؤ، دیکھیں کیسے معاشرہ نور سے منور ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ آقا کی تعلیمات ہیں۔ جب سے ہم نے آقا کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم اپنا لیں تو دوستو بزرگوں، ہماری بنجر زمینیں سونا اگلیں گے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ برکت کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں سر اٹھا کے چلے گا۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے ساری دنیا کے کافروں پہ مسلمان چھا جائے گا، لیکن صحیح معنی میں یہ نبی کا غلام بن جائے، صحیح معنی میں یہ نبی علیہ السلام کا امتی بن جائے، صحیح معنی میں آقا علیہ السلام کا وفادار بن جائے، صحیح معنی میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے، اور خالی یہ باتیں زبان
زبان پہ نہ لائے بلکہ اپنے عمل سے بتلائے یہ محمدی ہے، یہ نبی کا امتی ہے، یہ صحابہ کا غلام ہے، یہ اہل بیت کا دیوانہ ہے، یہ اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہے۔ میرا تیرا عمل بتلائے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم سے بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا موقع، اس پہ ہم عہد کریں کہ آقا آج تک ہم سے جتنی کمی کوتاہیاں ہو گئی، ہم آپ کی سنتوں کو ذبح کرتے رہے، آپ کی سنتوں سے منہ موڑتے رہے۔ اب ہم عہد کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، تیرے نبی کی سنتوں کو گھر میں لائیں گے، مسجد میں لائیں گے، بازار میں لائیں گے، دفتر میں لائیں گے، ہسپتال میں لائیں گے، کارخانے میں لائیں گے، ہر جگہ تیرے نبی کی سنتوں کو عام کر دیں گے۔ بدعات، رسومات، رواجات، خرافات کو چھوڑ دیں گے، بس نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے۔ ساری دنیا تانے دیتے رہے، ہم تانے جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے کہ اب تک انہوں نے عمل نہیں کیا، آج یہ مولوی بنا ہے، آج یہ دیندار بنا ہے، ہاں میں آج آقا کا غلام بن رہا ہوں، آج آقا سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں اپنی ماضی پہ شرمندہ ہوں، میں آج سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نبی کی سنتوں کو اپنے عمل کے اندر لاؤں گا، لباس کے اندر، اخلاق کے اندر، عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر، اطوار کے اندر، کردار کے اندر، گفتار کے اندر، ہر جگہ پر میں نبی کی سنتوں کو رواج دوں۔ آپ حضرات ان سے وعدہ کرتے ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا